کیا ہو اگر ایران امریکہ جنگ بندی کا سب سے بڑا فائدہ امریکہ کو نہ ملے، پاکستان کو نہ ملے، بلکہ خود ایران کو ملے؟ اس وقت بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر جنگ بندی کامیاب ہو گئی تو خطے میں سکون آ جائے گا، کشیدگی کم ہو جائے گی اور معیشت کو ریلیف ملے گا۔ لیکن خلیجی ممالک کے لیے امن شاید اتنا سادہ معاملہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات امن اپنے ساتھ ایک نیا خطرہ لے کر آتا ہے۔ ایسا خطرہ جو میزائل سے نہیں آتا، ڈرون سے نہیں آتا، بلکہ پیسے، تیل اور وقت کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جنگ بندی کو مزید بڑھایا گیا ہے اور بات چیت کا ایک اور دور پاکستان میں متوقع ہے۔ اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو سب سے بڑا سوال پابندیوں کا ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ ایران پر لگی پابندیاں نرم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدلنا شروع ہو سکتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے: تیل۔ ایران کے پاس اہم تیل ذخائر ہیں، اور اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران پہلے سے کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ عالمی منڈی میں تیل فروخت کر سکتا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ آنے والے برسوں میں وہ روزانہ لاکھوں بیرل اضافی تیل مارکیٹ میں لا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو تیل منڈی پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ جب مارکیٹ میں اچانک زیادہ تیل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر قیمتوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور اگر خام تیل کی قیمتیں شدت سے نیچے جائیں تو سب سے زیادہ جھٹکا کن ممالک کو لگے گا۔ انہی خلیجی ممالک کو جن کی معیشتیں آج بھی بڑی حد تک تیل کی آمدنی پر کھڑی ہے۔ یہ صرف پیٹرول پمپ کی قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاستی بجٹ کا مسئلہ ہے، یہ بڑے ترقیاتی منصوبوں کا مسئلہ ہے، یہ سبسڈی کا مسئلہ ہے، یہ دفاعی اخراجات کا مسئلہ ہے، یہ عالمی اثر و رسوخ کا مسئلہ ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے تیل صرف ایک برآمد نہیں بلکہ طاقت کا بنیادی ستون ہے۔ اگر یہی ستون کمزور پڑنا شروع ہو جائے تو دباؤ صرف معیشت پر نہیں بلکہ سیاست اور علاقائی طاقت پر بھی پڑے گا۔ یہاں سے کہانی خطرناک ہو جاتی ہے۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو خلیجی ممالک براہ راست عدم استحکام کا شکار رہیں گے، شپنگ روٹس خطرے میں رہیں گے، آبنائے ہرمز ہر وقت ایک خطرے کی شکل میں موجود رہے گی، انشورنس کے اخراجات بڑھیں گے، سرمایہ کار خوف میں رہیں گے، بندرگاہیں، تجارت، سیاحت، ہوابازی اور توانائی کا پورا ڈھانچہ دباؤ میں آ جائے گا۔ یعنی جنگ چلے تو بھی خلیج محفوظ نہیں، لیکن اگر جنگ رک جاتی ہے اور پابندیاں بھی نرم ہو جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرا خطرہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایران کو جنگ کے میدان میں جیتنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ اگلی دہائی تیل کی آمدنی کے ذریعے جیت سکتا ہے۔ زیادہ تیل فروخت ہوگا تو زیادہ پیسہ آئے گا، زیادہ پیسہ آئے گا تو زیادہ اثر و رسوخ بڑھے گا، زیادہ اثر و رسوخ بڑھے گا تو خطے میں ایران کی گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہی پیسہ ایران کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے، اس کی کرنسی کو کچھ استحکام دے سکتا ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتا ہے، تجارت کو بڑھا سکتا ہے، اور اس کے علاقائی نیٹ ورک کو مزید طاقت دے سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی چیز ایران کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ بااثر بنا سکتی ہے۔ تو پھر خلیجی ممالک کے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ اگر جنگ جاری رہے تو نقصان، اگر امن بہت کامیاب ہو جائے تب بھی طویل مدت میں خطرہ۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو یہ صورتحال خلیجی ممالک کے لیے ایک مشکل جال لگتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم موڑ بھی ہے، اور وہ یہ کہ مکمل تصویر شاید اتنی سادہ نہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ جنگ خلیج کے لیے فوری خطرہ ہے، جبکہ ایک مضبوط ایران ایک طویل مدتی چیلنج ہے۔ خلیجی ممالک کے پاس بڑے سرمائے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، عالمی شراکتیں ہیں، اور کچھ ممالک اپنی معیشت کو تیل سے ہٹا کر دوسرے شعبوں میں لے جانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس لیے وہ مقابلہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جلتا ہوا خطہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اصل خوف شاید امن سے نہیں بلکہ ایسے امن سے ہے جو ایران کو خلیج سے زیادہ تیزی کے ساتھ مضبوط کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی یہ بات چیت بہت اہم ہے۔ اگر یہاں کوئی بڑا معاہدہ نکلتا ہے تو دنیا اسے امن کی کامیابی کہے گی، منڈیاں پرسکون ہوں گی، جہاز رانی بحال ہوگی، سفارت کاری کو کامیابی قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس خاموشی کے نیچے ایک اور بڑا سوال جنم لے گا: کیا اس جنگ نے ایران کو کمزور کیا؟ پھر اسی جنگ نے ایران کی واپسی کا راستہ صاف کر دیا؟ کیونکہ بعض اوقات جنگ کا سب سے طاقتور نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ آخری میزائل کس نے چلایا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد آنے والے امن کو کن ہاتھوں نے قابو میں لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔